السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سورة الانعام آیت نمبر 159 میں 159 رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم: ان الذین فرقوا دینہم، بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور فرقوں میں ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ ان میں سے کسی میں نہیں، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر جو کچھ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں وہ رب العزت انہیں خبر دے گا، ان کو بتلائے گا۔ برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، معزز خواتین، محترم حاضرین، یہ درس کا سلسلہ آپ کے حرم میں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس مسجد میں نہیں، بیکری والی مسجد میں پچھلے ان 10 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور آپ لوگوں کو اطلاع ہوگی کہ ابھی مسجد کی ترمیم شروع ہو رہی ہے، تو چند مہینوں تک یہ ترمیم جاری رہے گی، مسجد کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس درس کو یہاں منتقل کر دیا، اور یہ درس انشاءاللہ جاری رہے گا اپنے پرانے روٹین کے اعتبار سے ہر انگریزی مہینے کی آخری جمعرات، ہر انگریزی مہینے کی آخری جمعرات بعد نماز عشاء ہم یہاں پر جمع ہوں گے، اور خواتین کا بھی اس میں انتظام رہے گا، لیکن خواتین جو بھی آنا چاہیں وہ نماز کے بعد آئیں، کیونکہ مسجد چھوٹی ہے اور جماعت فرض ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ مرد حضرات اوپر بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو موقع دیا جائے گا جماعت کے لیے، پھر اس کے بعد ان کے اترنے کے بعد خواتین وہاں اوپر پہنچیں گی، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ آج کی اس مبارک رات میں ہمارا جو موضوع وہ ہے کہ شیعہ کون ہے، اور
اس موضوع کو اختیار کرنے کی ایک اہم ترین وجہ یہ کہ ہم محرم کے اواخر میں ابھی چل رہے ہیں. آج 25ویں محرم کی 25ویں تاریخ، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس محرم کے مہینے میں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، محرم کے حوالے سے بہت ساری بدعات، بہت ساری شرکیات، بہت سارے خرافات لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ پہلے سے اب اگر آپ ایڈی کریں تو بہت کچھ الحمدللہ اویئرنیس آ چکا ہے. لوگ ان خرافات سے بہت لوگ ہٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم کی ابتدا سے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ منحوس مہینہ آ چکا، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شادی بیاہ نہیں کی جائے، اس مہینے کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس مہینے کے اندر کوئی رشتہ نہیں لگے گا، کوئی نیا گھر منتقل انسان اگر ہونا چاہے اس میں تو نہیں ہو سکتا، یا کوئی نیا کاروبار نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کا بس چلے تو پھر نئی آمد بچے کی دنیا میں اس کو بھی روک دیں گے، لیکن وہ ان کے اختیار ہے. اب اس طرح کے تصورات جو ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر موجود ہیں، اور اس سے ایک قدم اگر آگے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے سنی حضرات میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان محرم کے 10 دنوں کے اندر پنجے، علم، شدے، اس طرح کی چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور شیعوں سے بھی 2 ہاتھ بڑھ کر ان خرافات کے اندر اپنے آپ کو بڑے جوش و خروش سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. در حقیقت اگر آپ غور کریں تو ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ محرم کے نحوست کی کا تصور آیا کہاں سے؟ جبکہ محرم محمد رسول اللہ کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں آتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بابرکت مہینہ آپ نے سمجھا. اور محرم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ محرم عزت نصرت والا مہینہ، فتوحات والا مہینہ، غلبے والا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں نصرت دی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس مہینے میں کئی سریوں میں فتوحات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو جہاں ہم اس مہینے کے اندر شادی بیاہ سے جاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی ہو تو وہ منحوس ہوگی یا بابرکت نہیں ہوگی، جبکہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو مائی صفیہ سے آپ نے نکاح کیا اسی مہینے. ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح محمد رسول اللہ کے ساتھ اس مہینے میں. اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح جو کیا اس مہینے میں. اور پھر آپ کی آخری بیٹی، چہیتی بیٹی اور خود جو شیعہ جن کو اپنا سب سے بڑا امام مانتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح فاطمہ سے ہوا اسی مہینے. اس کے باوجود بھی صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ اس مہینے میں ہوئی، ان شیعوں نے یہ تصور عام کر دیا کہ یہ مہینہ چونکہ ان کی شہادت کا ہے، یہ نحوست کا مہینہ، اور نحوست جاری رہے گی کب تک؟ جب تک کہ چہرم نہ ہو جائے، 40واں نہ ہو جائے، یعنی سفر کی 20 تاریخ آئندہ مہینے کی. اسی وجہ سے لوگوں کے پاس جہاں محرم منحوس ہے سفر بھی منحوس ہے. وجہ کیا؟ ابھی چہرم نہیں ہوئی، تو یہ چہرم کی رسم بھی انہیں سے آئی. تو آج کا جو موضوع ہے جو میں نے
اختیار کر لیا کہ شیعہ کون ہے، اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ان شیعوں کے اثرات ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کتنے گہرے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ جتنی بھی نحوست کی چیزیں یا محرم کے سلسلے میں جتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، محمد رسول اللہ کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی تعلق ہے ان شیعوں کا تعلق ہے، جو ان شیعوں نے اپنے افکار کو، اپنے عقائد کو، اپنے رسوم و رواج کو مسلمانوں کے درمیان میں، سنیوں کے درمیان میں ایسے گھسا دیا اور ایسے ان کے اندر راسخ کر دیا کہ ہم لوگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہماری چیز ہے، یا کہ یہی اسلام ہے، یا اسلام کا ایک جز ہے، یا کہ مسلمانوں کا ان کے مسلمانوں کے معاشرے کا ایک حصہ ہے، جبکہ یہ سب چیزیں ان شیعہ حضرات سے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، اٹھی بھی انہی سے اور رواج بھی دی گئی انہی لوگوں سے، اور ہم بغیر جانے بوجھے، بغیر احساس کیے کہ جس طرح ہم نے بہت ساری رسم و رواج ہم نے ہندوؤں سے لی، راجپوتوں سے لی، اسی طرح بہت سارے عادات و اطوار، بلکہ عبادت میں جو چیزیں داخل ہیں ان چیزوں کو بھی ہم نے ان شیعوں سے لی۔ تو آئیے ذرا ہم غور کریں کہ یہ شیعہ ہیں کون، کہاں سے ان کی نشو و نما ہوئی اور ان کے عقائد ہیں کیا، اور یہ کہاں تک مسلمان، اور ان لوگوں سے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا لیا ہے یا اپنے معاشرے میں جو چیزیں رواج پا گئی ہیں ان لوگوں کی، یہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے ان کو اپنا بھائی سمجھا، اور یہ نعرہ کئی لوگ لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر لگاتے رہیں گے کہ شیعہ اور سنی بھائی ہیں، وہ بھی بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اسلام کو مانتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہر مسلمان کا دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، صرف دعوے سے اسلام ثابت نہیں، جب تک کہ عقیدہ وہ نہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی شریعت کے مطابق ہو، جب تک کہ ایمان وہ نہ ہو جو رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر اس ایمان کو نہ بدلائے، جب تک عمل وہ نہ ہو جو اس قرآن کے لانے والے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ اگر اس کسوٹی پر آپ ان کو پرکھنا چاہیں، لمبی چوڑی تفصیلات کی ضرورت نہیں، بنیادی جو باتیں، جو مین پوائنٹس، ان پر آپ نظر کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے مطابق کیا ان کے عقائد ہیں، ان کی باتیں یا جس کو یہ شریعت سمجھتے ہیں کیا شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے، یا پھر زمین و آسمان کا ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ ان چند مختصر لمحات میں میں سب سے پہلے ان کی نشو و نما کیسے اور کہاں سے ہوئی اس کی طرف آپ کو لے جاؤں گا، پھر اس کے بعد ان کے عقائد کیا ہیں ان عقائد کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ بات ہمیں سے ہر ایک کے سامنے واضح ہو جائے۔ شیعہ کا مطلب ہے جماعت والے،
اور یہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، یعنی ہم علی کی جماعت ہیں، ہم علی کے مددگار، جبکہ در حقیقت اگر آپ غور کریں یہ برائے نام علی کے مددگار تھے، لیکن خود ان کی تاریخ بتلاتی ہے، خود ان کی تاریخ کتابیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ان سے خود بیزار تھے، بلکہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ انہی کی کتابوں کے اندر یہ روایت میں ملتی ہے جس میں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ سے پہلے جو امیر المؤمنین گزرے ہیں، مسلمانوں کے خلیفے گزرے ہیں، ان کے دور میں یہ جنگیں، یہ فتنے نہیں ہوئے، اور آپ کے دور میں اتنی جنگیں، اتنے فتنے، یہ کیسے وجود میں آ گئے؟ آپ نے اس کے جواب میں بڑا اچھا جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیشرو، مجھ سے پہلے کے جو خلفاء جب تھے تو ان کی رعایا ہم جیسے لوگ تھے، اور میں جب خلیفہ ہوں تو میری رعایا تم جیسے لوگ تھے۔ اور حقیقت یہ کہ انہوں نے جتنے فتنے پیدا کیے شاید ہی کوئی اور قوم نے پیدا کیا۔ ان کی ابتدا، ان کا جد امجد، ان کا سردار اعلیٰ، اگر آپ غور کریں تو کوئی مسلمان شخصیت نہیں، کوئی صحابی نہیں، یہ تھا عبداللہ بن سبا جو یمن کا یہودی تھا۔ اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا، اور اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کرے، مسلمانوں کی شان و شوکت کو توڑ دے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام یورپ تک پہنچ چکا تھا، قبرص فتح ہو چکا تھا، افریقہ کے جنگلات تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اگر اسی تیزی سے اسلام اگر پھیلتا چلا جائے تو پھر چند سالوں کے اندر اسلام پورے عالم پر مسلط ہو جائے، کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے۔ تو اسلام کی اس پیش رفت کو روکنے کے لیے، اسلام کی قوت اور اس کی شان و شوکت کو توڑنے کے لیے ان دشمنان اسلام نے سازش کی اور عبداللہ بن سبا کو اختیار کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کی۔ تو اس نے اپنی یہودیت کو چھپائے ہوئے اسلام کا چولا پہن کر اہل بیت کا اس نے نعرہ لگایا، اور پہلا نعرہ اس کا یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار، چونکہ علی ان کے داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، اہل بیت میں داخل ہیں، تو لہذا حقدار خلافت کے وہ زیادہ، تو ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، اور ابو بکر و عمر و عثمان ان کے اس حق کو انہوں نے چھین لیا۔ اور یہ فتنہ سوائی تھا جو اس نے مختلف شہروں کا اس نے دورہ کیا اور اپنی جماعت میں اکٹھا کیا، اور آخر میں بلوایوں کی صورت میں مدینہ کے گروپ پہنچتا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتا، اور آخر میں وہ فتنہ اس روئے زمین پر وجود میں آتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی صورت میں، آپ کی شہادت کی صورت۔ یہ پہلا فتنہ ہے ان لوگوں کا، ان بلوائیوں کا، جو بعد میں اسی جماعت کا نام شیعہ، اور یہ در حقیقت شیعہ نہیں، شیعہ کا مطلب مددگار، یہ لوگ مددگار نہیں، بلکہ ان کے اپنے امام، انہوں نے ان کو نام دیا رافضہ، اور ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے،
کو کہنا چاہیے رافضہ۔ رافضہ کا مطلب انکار کرنے والا، یہ ہماری شریعت کے منکر۔ میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا ان کے عقائد کہ یہ ہمارے قرآن کے منکر، یہ ہمارے رسول کے منکر، یہ ہمارے صحابہ کے منکر ہیں، ہمارے جتنے بنیادی اعتقادات ہیں ان سب کے منکر ہیں۔ ان کی اپنی الگ شریعت، ان کا اپنا الگ قرآن، ان کے اپنے الگ جو ہے پیغمبر ہیں، اور ان کا جو اسٹرکچر ہے، بلکہ ان کا اپنا جو فاؤنڈیشن ہے یہ خود بھی الگ ہے۔ تو پھر یہاں سے فتنہ شروع ہوا اب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے ساتھ، آپ کی شہادت کے ساتھ، اور پھر یہی لوگ تھے تو آگے بڑھ کر علی کی جماعت میں داخل ہوئے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو انہوں نے ابھارا کہ علی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو عثمان کے قاتلین ہیں، تو لہذا ان سے بدلہ لیا جائے، حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لیا جائے۔ اور آپس میں پھر ایسی پھوٹ پڑی کہ جماعتیں ایسے ایک دوسرے سے کھد گئی کہ جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئی، اور سبب یہی لوگ تھے۔ پھر آگے چل کر حسن کا قتل، ان کو زہر جو دیا گیا وہ بھی یہی لوگ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ جس کے لیے ماتم کرتے ہیں، اپنے باپ کے لیے ماتم نہیں کرتے، اپنے دادا کے لیے ماتم نہیں کرتے، اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر آج تک 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، 61 ہجری سے لے کر آج 1435 ہجری ہو گئی، لیکن بھی یہ ماتم ان کا جاری ہے۔ اور اس ماتم کی حقیقت کیا ہے؟ حسین کو بلانے والے کوفے کو یہی لوگ تھے، اور کربلا میں شہادت، جام شہادت حسین نے اگر جھکنوش کی تو مقابلے میں آنے والی یہی لوگ تھے، کوفے کے لوگ، یہی شیعہ۔ اور اس کی وضاحت ہمارے مورخین نہیں، سنی مورخین نہیں، بلکہ ان کے اپنے، ان کے گھر والے، ان کے اپنے مورخین جو رافضی مورخین ہیں وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ تعزیے، یہ شدے، یہ پنجے، اور یہ ماتمی جلوس، یہ ماتمی اور مرثیے خانیاں، یہ ماتمی بیٹھکیں، یہ آپ کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کا اپنا مورخ کہتا ہے چونکہ ہمارے باپ دادا نے غلطی کی کہ انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ حسین کے مقابلے میں آئے اور حسین کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، تو اس سانحے کو ہم اس ماتم کی شکل میں ہم منائیں گے۔ ہمارے باپ دادا نے جو غلطی کی اس غلطی پر ہم افسوس کر رہے ہیں، یہ ماتم اس غلطی کا احساس ہے۔ تو بتاؤ حسین کی شہادت کی ذمہ دار شیعہ ماتم کر رہے اسی بات پر کہ ہم نے، بلکہ وہ لکھتا ہے کہ چونکہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے۔ تو بہرحال شیعان علی کے نام سے جماعت کا نام شیعہ پڑا، لیکن در حقیقت یہ لوگ شیعہ نہیں بلکہ رافضی، ان کو رافضہ کہا جائے، کیونکہ یہ شریعت کا انکار کرنے والے، رفض کا معنی انکار کرنا، رافضہ انکار کرنے والے۔ اب ذرا آئیے ہم ان کے عقائد کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ کڑوی گولی بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، جو آج تک یہ سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ جس طرح سنی ایک جماعت ہے، اس طرح شیعہ بھی ایک جماعت ہے، جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح وہ بھی مسلمان ہیں، جس طرح ہم اسلام کے دعوے دار ہیں وہ بھی اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اور اسی وجہ سے سنی اور شیعہ کی آپسی اتحاد و اتفاق کی کئی جگہوں پر باتیں، وہ مل کے کام کریں گے، مل کے حکومت چلائیں، مل کے اسلام کی دعوت دیں،
مل کے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ میرے دوست یہ ایسی ہی بات ہے کہ دو درخت اپنی جگہ مستقل، جن کے روٹس، جن کے اسٹیمز مستقل ہو اور اوپر سے برانچز آپ ملا کر چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھیں دونوں درخت ایک ہیں۔ ممکن ہے بازار ایک ہو جائے اوپر سے، لیکن ایک درخت نارنگی کا ہوگا، دوسرا درخت سیب کا ہوگا۔ دونوں کے اپنے پھل ہیں، وجہ یہ کہ دونوں کی اپنی الگ جڑیں، مستقل دونوں درخت، دونوں کو آپ کبھی ملا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ملا سکتے؟ اس کی وجہ میں بتاؤں۔ ان کے عقائد میں نمبر 1 سب سے پہلا عقیدہ امامت ہے۔ امام نص سے ثابت ہو، یعنی شریعت سے ثابت ہو کہ امام، اور آپ کو اس بات کی اطلاع ہوگی کہ یہ رافضی حضرات، ان کے کئی فرقے اور ہر فرقے کے مختلف عقائد، ان میں کچھ ایک دم متعصب غالی فرقے جو علی کو خدا مانتے ہیں، علی کو الہ مانتے ہیں، جیسے سبائیہ، یہ عبداللہ بن سبا، اس نے خود علی کے پاس اپنی جماعت کو لے کر پہنچا اور کہا کہ انت علی، تم ہی خدا، تم ہی الہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فتنے کو بھانپ لیا اور انہوں نے اس کو پکڑ کر ہلاک کرنے کی ٹھانی، فیصلہ کیا۔ تو بعض دوسرے آپ کے ساتھی عبداللہ بن عباس بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اس سے ان بلوائیوں کو، کیونکہ اس کی اپنی ایک جماعت تھی جو اس کا اپنا ایک مقام بن گیا تھا جماعت کے اندر، اور علی رضی اللہ عنہ پہلے سے فتنوں میں گھرے ہوئے، تو اس وجہ سے انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی اس کام کو آپ چھوڑ دیں، اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا، وہاں اس کو پکا دیا۔ لیکن اس کا فتنہ یہ جہاں بھی رہا اونچائی ہوتا گیا، اور آخر میں یہ شیعہ کی جماعت کی شکل میں یہ لوگ ابھرے۔ تو علی رضی اللہ عنہ خدا بننے والے بھی ان کے اندر فرقے سبائیہ، اس طرح نصیریہ جو فرقہ ہے جو ابھی شام کے اندر جو سنی مسلمانوں کو جو مار رہے ہیں، جو ہلاک کر رہے ہیں، اور ہمارے سنی اپنے لوگوں پر جوں بھی نہیں رہتے کام، جب تک کہ علی کی الوہیت کا اخراج نہ کر لے کوئی سنی، اس کو نہیں چھوڑ، اگر نہیں کرتا تو اس کو بکریوں کی طرح ذبح کر۔ یوٹیوب پہ اور دوسرے اور چینلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی تو میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اتنا عام ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ان سب حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ شام کے اندر جو ظلم ہو رہا، یہ سنیوں پر ہو رہا، مرنے والے، ہلاک ہونے والے، بے گھر ہونے والے، اور اس ٹھنڈی راتوں میں، کیمپوں میں، بغیر کمبل کے، بغیر گھر کے، یہاں تک کہ بغیر ڈھنگ کے کپڑوں کے، سردیوں میں ٹھٹرنے والے ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے خواتین کی عزت یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، ہمارے اپنے بھائیوں کے بچے ہیں جن کو یہ لوگ جو ہے بکریوں کے بچوں کی طرح ذبح کیا اور کر رہے ہیں، اور ایسے کیمیکلز اور جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا خاموش ہے۔ الکفر